نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا قرب قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بیان کی تھی کہ جو اگلے ہوں گے وہ پچھلوں پر لعنت کریں گے معاذ اللہ۔ تو پلاننگ کی گئی، چونکہ امت میں ہمیشہ خیر تھی، منصوبہ بندی کی گئی، صحابہ سے لے کر کام شروع کیا گیا اور داتا صاحب تک، اور داتا صاحب سے لے کر اعلیٰ حضرت تک، ہر صوفی کے بارے میں، ہر درویش کے بارے میں، حتیٰ کہ صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں بھی لوگوں کے ذہن میں باتیں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، اس لیے کہ غلام اتنا برا نہیں ہوتا جو کسی کا ملازم ہو، وہ اتنا تنگ نہیں ہوتا جتنا مشکوک آدمی تنگ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں، پتہ نہیں ٹھیک ہے کہ نہیں۔ ایک بات آپ نے اچھی طرح اپنے ذہن میں رکھ لینی ہے کہ کتاب و سنت میں نا ایک پورا باب ہے، ایک دو حدیث نہیں، احادیث مبارکہ میں پورا چیپٹر ہے، پورا باب، ایک پورا باب ہے جس میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ تم نے کچھ لوگوں سے نفرت کرنی ہے اللہ کی رضا کے لیے، اور کچھ لوگوں سے محبت کرنی ہے فقط اللہ کی رضا کے لیے۔ ایک دو تین نہیں، پورا باب ہے، اللہ کی رضا کے لیے پیار کرنا ہے۔ اپنا ذہن بنا لیں کہ ہم نے تشکیک کی طرف نہیں جانا، شک کی طرف نہیں جانا۔ اگر ہم تھوڑا سا یقین کا سفر حاصل کریں نا، یقین کا، آپ کی اپنی بات بھی اپنے اوپر اثر کرتی ہے۔ اگر آپ خود بھی بول کے کہیں نا چھوڑ یار تو کیا فضول بات کر رہا ہے، یہ میرے نبی پاک کی امت ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ اس امت سے خیر ختم ہو جائے، تو غلط بات کر رہا ہے، آپ کی اپنی بات بھی آپ کے اوپر اثر کرے گی۔ آپ خود بھی یہ بولیاں بولیں کہ وہ خدا کے بندو تم کہیں بیٹھ کے غلط تحقیق کر رہے ہو، وہ جو صحابہ تھے نا انہیں تو حضور سے ڈائریکٹ فیض لیا تھا، وہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت تھے انہوں نے تو آغوش رحمت میں بیٹھ کر تربیت لی تھی۔ آپ کہیں کہ اولیاء اللہ کتاب و سنت کی امین تھے، وہ کیسے بددیانتی کریں گے؟ وہ تو امین تھے، دیانتداری کے ساتھ گھر بار چھوڑ کے تبلیغ کے لیے نکلے تھے۔ آپ رونے والی کو بات سنانے لگے نا کسی کو، دکھ والی، تو آپ پہلے خود رو پڑتے ہیں، اور آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے نا میں ہنسنے والی بات کرنے لگا ہوں، تو بات سنانے سے پہلے بندہ خود ہنس پڑتا ہے۔ اس کا مطلب ہے دوسرے کی تقریری اثر نہیں کرتی، اپنی بات بھی اپنے اوپر اثر کرتی۔ اس لیے خیر کے جملے کے سوا کبھی کوئی زبان سے بات نہ نکالے۔ ہمارا لوگ مقدمہ تو سمجھیں، دراصل ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں کوئی ذاتی دنیا کا لالچ ہے ہی نہیں داتا گنج بخش علی اجمیری سے، ہمیں کوئی دنیا کا لالچ نہیں حضرت مجدد الفسانی سے، ہمیں کوئی لالچ نہیں دنیا کا حضرت بہاؤالحق نقشبند بخاری سے، کوئی لالچ نہیں بابا فرید سے۔ ہمیں تو اتنا لالچ ہے کہ جب ہم ان کے قریب جاتے ہیں تو ہم رب کی رضا کے لیے ان سے محبت کرتے ہیں، اللہ کا بندہ جان کے۔ اس لیے گمراہیوں کے سفر میں نہ پڑے۔ ہمارے تو لوگوں نے تبصرے الٹے سیدھے کر کے یہ حال کر دیا ہے کہ اتنا سونا وطن، اتنا میٹھا وطن، اس میں کوئی بندہ اچھا رہا ہی نہیں، نہ کوئی سیاستدان اچھا رہا ہے، نہ کوئی تاجر اچھا رہا ہے، نہ کوئی بیوروکریٹ اچھا رہا ہے، نہ جناب پولیس والے اچھے رہے ہیں، نہ جناب باپڈا والے اچھے رہے ہیں، نہ مولوی اچھے رہے ہیں، نہ کوئی اچھا ہے ہی نہیں۔ کسی کا نام لے لیں اور آپ مذاق اڑا لیں جتنا مرضی۔ یہ تو باقاعدہ کوشش کی گئی، یہ اہل بیت دی شان تو اللہ نے قرآن میں بتا دی، حضور نے حدیث میں بتا دی، لیکن چونکہ یہاں مائنڈ سیٹ ہو گیا ہے کہ دنیا ساری خراب ہو گئی ہے، اس لیے کوئی بندہ اچھا نہیں۔ اللہ کے نیک بندوں سے سب سے پہلے تو اللہ کی رضا کے لیے پیار کریں۔ آپ ان سے کہ میاں تو جو کہہ رہا ہے نا تو اپنے پاس رکھ، میں نے تو حدیث میں پورا باب پڑھا ہے کہ اللہ کے بندوں سے پیار کرنا ہے رب کی رضا کے لیے۔ اس کو ذہن میں اچھی طرح سنبھالیں، اور آپ کو تاریخ میں ایسے حسین لوگ ملیں گے جو سفر کرتے تھے رب کے بندے سے ملنے کے لیے۔ اب تو لوگ سفر نہیں کرتے، اب تو زیادہ تر یہی کہتے ہیں ساڑھے گھر آ کے زیارت کرا دو۔ ہاں، اور جناب السلام علیکم پیر صاحب جی، وعلیکم السلام، بڑی چاہت ہے جی آپ سے، بڑا پیار ہے۔ اچھا جی تو کہتے ٹائم دے دیو، تو بھئی یہ کس قسم کی چاہت ہے؟ آپ کو چاہت ہے تو آپ چل کے آئیں، آ کر کے ملاقات کریں، اور یہ چاہت مکمل بھی تب ہوتی ہے جب بات مان لی جائے۔ اگر پیر صاحب کہیں ٹائم کوئی نہیں تو چاہت ختم، چھٹی۔ وہ چاہت بھی اتنی ہے صرف کہ جب تک بات مان لی جائے، یعنی فرما برداری میں بندہ رہ گیا تو چاہت پوری، اور اگر کہیں فرما برداری سے نکل گیا تو چاہت خراب۔ حضرت حرم بن حیان
یہ داتا صاحب نے لکھا ہے، چلیں اتفاق سے داتا صاحب کی بات بھی آ گئی۔ داتا صاحب کہتے ہیں حضرت حرم بن حیان تابعی ہیں، فرماتے ہیں جب مجھے پتہ چلا نا کہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت اویس کرنی کی تعریف فرمائی ہے اور کہا ہے کہ وہ میری امت کے لیے دعا کرے، تو کہتے ہیں میں حضرت اویس کرنی کو ڈھونڈنے نکلا، مسجد ڈھونڈنے نہیں، کتاب ڈھونڈنے نہیں، رب کا بندہ ڈھونڈنے۔ میں تیری تلاش میں پھرا جنگل پہاڑ اور دشت میں، کہتے ہیں میں مکے مدینے جہاں جہاں مجھے خبر ملتی میں گیا، جہاں جاتا لوگ کہتے یار وہ تو بڑا دیوانہ آدمی ہے۔ یہ داتا صاحب نے لفظ لکھے ہیں۔ داتا صاحب کہتے ہیں حضرت اویس کرنی کا حال یہ تھا کہ جب لوگ ہنستے تھے تو وہ روتے تھے، اور جب لوگ روتے تھے تو وہ ہنستے تھے۔ اسی کسے دے کچھ نہیں جے لگتے تے نہ کوئی ساڈا دردی۔ کوئی ضروری ہے کہ جس طرح دنیا چلائے ویسے چلنا ہے؟ آپ کا کوئی نظریہ ہو، آپ اپنے نظریے میں مست ہو کے زندگی گزاریں۔ فرماتے ہیں میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ گیا عراق، نہر فرات کے کنارے وضو کر رہے تھے، اور میں نے وضو کرتے انہیں پا لیا، وہ فارغ ہوئے تو میں نے کہا السلام علیکم۔ پہلی ملاقات تھی۔ داتا صاحب کہتے ہیں حضرت اویس کرنی نے پلٹ کے دیکھا تو کہنے لگے وعلیکم السلام یا حرم بن حیان۔ کہتے ہیں میں نے کہا حضور آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ تو کہنے لگے میں تجھے تو نہیں جانتا پر میری روح تیری روح کی جاننے والی ہے۔ یہ واقفیت ہے، دل کا ایک دوسرے کے ساتھ ربط ہے۔ فرماتے ہیں میں ان سے ملا، میں نے ان سے کہا کوئی نصیحت کر دیں، تو کہنے لگے پہلی نصیحت تو یہ ہے کہ آج کے بعد مجھے ملنے نہ آنا، اور دوسری نصیحت یہ ہے کہ جو رب نے تجھے دیا ہے نا اس پہ راضی ہو جا، ادھر ادھر جائے گا تو تو ناشکرا ہو جائے گا، جو اللہ نے دیا اس پہ راضی ہو جا، اللہ تجھے عزت والی زندگی عطا کر دے۔ اللہ کے بندوں سے فقط اللہ کی رضا کے، رب کی رضا کے لیے پیار کریں۔ دوسری بات، ہمارے یہ جو صوفیات تھے نا، اولیاء تھے، یہ نظریاتی لوگ تھے، فکری لوگ تھے۔ جو فکری آدمی ہوتا ہے نا، نظریاتی بندہ، وہ زمانے کے مطابق نہیں چلتا، نظریے کے مطابق چلتا ہے۔ میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے، اللہ فرماتے ہیں یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے بندے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ یہ نوجوان ذرا میری بات پہ توجہ کریں، یہ کہتے ہیں کہ شاید بندہ وہ ٹھیک ہوتا ہے جس کی مخالفت کوئی نہ کرے۔ رب فرماتے ہیں یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ تو پھر کچھ لوگ ان کی ملامت کرتے ہیں، کچھ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا دین کی تبلیغ کرنا، وہ انہیں برا بھی کہتے ہیں۔ رب فرماتے ہیں وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، وہ کسی برا کہنے والے کی بات کی پرواہ نہیں کرتے۔ لوگ ملامت کرتے ہیں پر وہ پرواہ، تو یہ کون ہے؟ رب فرماتے ہیں ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ، یہ وہ ہیں جن پر اللہ کا فضل ہے، اور یؤتیہ من یشاء، یہ وہ فضل ہے جسے رب چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے کام کیا، لوگوں کو، چونکہ اصل میں نا نظریاتی ہونا کام بڑا مشکل ہے۔ نظریاتی کسے کہتے ہیں؟ میں آپ کی اور اپنی سمجھ کے مطابق ایک بات عرض کرتا ہوں۔ بندہ پیر صاحب کے پاس گیا، اس نے کہا حضرت صاحب میں نے سارے ڈاکٹروں سے ملاقات کر لی ہے، رپورٹیں ٹھیک ہیں، حکیم سارے میں نے چیک کر لیے ہیں، معاملات ٹھیک ہیں، دم دروز تویز دربار آستانہ ہر جگہ ہو آیا ہوں پر میرے گھر اولاد نہیں ہوتی۔ اب آپ کو کامل پیر سمجھ کے آیا ہوں، آپ کوئی تویز کریں کہ کام ہو جائے، یہ اچھی بات ہے، اللہ کے بندے کو دعا کرنی چاہیے، پر نظریہ کیا ہے؟ نظریہ یہ ہے کہ رب کا بندہ اسے قائل کرے کہ اگر اللہ کا تیرے بارے میں فیصلہ یہ ہے نا کہ تیرے گھر میں اولاد نہیں ہونی چاہیے، تو پھر تو رب کے فیصلے پہ راضی رہے۔ یہ نظریہ ہے۔ یہ لوگ نظریاتی تھے، یہ لوگوں کو قائل کرتے تھے کہ نظریاتی مسلمان بنو، فکری۔ اگر اللہ چاہتا ہے میں بیمار رہوں تو ٹھیک ہے، پھر جس حال میں رب راضی اس حال میں رب کا بندہ راضی۔ اگر اللہ چاہتا ہے میرا عروج نہ ہو میرا عروج، مجھے تھوڑے لوگ جانے، تو جس حال میں رب رکھے مجھے اس حال میں رہنا چاہیے۔ میں آپ کو اپنے سمیت ڈھیروں لوگوں کی ایسی بات بتا سکتا ہوں جن میں ذاتی کوئی کمال نہیں، وہ اپنی خوبیاں تلاش کرتے ہیں تو سوائے صفر کے کچھ ہاتھ نہیں آتا، لیکن پتہ نہیں رب کیا کام لینا چاہتا ہے، وہ خود ہی نظام بناتا ہے، لے لیتا ہے۔ تو زندگی میں نظریات، ہمارے بزرگ نظریاتی تھے، عقیدے پکے تھے ان کے،
کچی پکی باتیں نہیں. ایک بات داتا صاحب کی سنیں پہلے. داتا علی اجویری کہتے ہیں کہ ایک نا ملنگ بازار میں سودا لینے آیا، اور ان دنوں آیا جب قحط پڑا ہوا تھا. مہنگائی بڑے عروج پہ ہو جائے تو سارے لوگ نہیں پریشان ہو جاتے. قحط پڑ گیا. چلیں مہنگائی والی مثال شاید زیادہ ٹھیک نہ ہو، چونکہ امیر لوگوں کو مہنگائی پریشان نہیں کرتی، یہ نہیں دیتے، کوئی اور مثال دیتے ہیں. جس طرح لاک ڈاؤن میں نہیں لوگ پریشان ہوتے. اب میرا خیال ہے سمجھ آ گیا مسئلہ آپ کو آسانی سے. یہ مثال دے رہا ہوں میں، تلک الامثال نضربها للناس. داتا صاحب کہتے ہیں قحط تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی، جانور بھوکوں مر رہے تھے، ہر بندہ پریشان تھا. یہ دیکھیں ہمارے بزرگ تربیت کس طرح کرتے ہیں. فرماتے ہیں ایک درویش ملنگ غلام سودے والا تھیلا لے کے نا تو بازار میں ہنستا کھیلتا اٹکیلیاں کرتا پہنچا. بڑا ہنس ہنس کے سامان خریدا، کندھے پہ رکھا، اور اسی مستی میں لوٹنے لگا. تو سارے پریشان ہو تو ایک بندہ ہنسے تو بعض اوقات لوگ چڑھ بھی جاتے ہیں. کہتے کچھ لوگوں کو غصہ آیا، کہنے لگے ساری دنیا جو پریشان ہے، تجھے کس بات کی خوشیاں چڑھی ہوئی ہیں؟ وہ کہنے لگا تم ہوگے پریشان. میں جس سیٹھ صاحب کا نوکر ہوں نا، جس آقا کا میں غلام ہوں، اس نے ٹائم پہ ہی گندم جمع کر لی تھی. اس کے بڑولے خزانے بھرے ہوئے ہیں، لہذا ہم بڑے خوش ہیں. داتا صاحب عقیدہ مضبوط کرتے ہیں، نظریہ دیتے ہیں. داتا صاحب فرماتے ہیں لوگوں، جتنا اس غلام کو اپنے سیٹھ کے، اپنے آقا کے خزانوں پہ یقین تھا نا، اگر اتنا ہی تجھے اور مجھے رب کے خزانوں پہ یقین ہو جائے نا، تو پھر ہر روز سویرے اٹھ کے ہم غربت کا رونا نہ روئیں. پھر ہر روز صبح اٹھ کے ہم یہ نہ کہیں کہ اوہو اس ملک کا کچھ نہیں بن سکتا، یہاں تو سب لوگ دھوکے باز. پھر ہر وقت مایوسی کی گفتگو نہ کریں. نظریاتی اگر ہو جائیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کیا کیا؟ نظریہ ہی تو مضبوط کیا. لوگ کچی پکی باتیں کرنے لگ گئے تھے. کوئی کہتا تھا کہ اتنا علم حضور کو ہے تو اتنا نہیں ہے. کوئی کہتا تھا جناب اختیارات اتنے اللہ نے دیے ہیں تو اتنے نہیں دیے. اعلیٰ حضرت بریلوی کے زمانے میں کوئی کہتا تھا کہ پتہ نہیں حضور قبل نور میں حیات ہیں معاذ اللہ کہ نہیں ہیں. کوئی شخص یہ کہنے لگ گیا تھا کہ جناب حضور کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز نہیں ہوتی. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرمانے لگے کچی پکی باتیں کرتے ہو. جس محبوب کی محبت ایمان ہے، اس محبوب کے بارے میں شک پیدا کرتے ہو. آپ فرمانے لگے تم کہتے ہو رب نے اختیار دیا کہ نہیں، اور دیا تو کتنا دیا؟ فرمانے لگے ہم تو حضور کو رب کا شریک کہتے ہی نہیں، ہم تو حبیب کہتے ہیں. اور محب اور محبوب کا معاملہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ میں تو مالک ہی کہوں گا، کیونکہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. پھر آپ فرمانے لگے یہ کیسی بیوقوفوں والی بات ہے کہ نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو نماز. کتنی آپ سادے انداز میں بھی اگر سمجھیں تو عجیب بات نہیں. آپ ذرا دعا پڑھیے جو نماز میں اختتام میں اکثر وہی دعا پڑھی جاتی ہے، وہ پڑھیے ربنا اغفر لی. کیا ترجمہ اس کا؟ آتا ہے؟ آپ کو آتا ہے؟ میں کچھ نہیں کہوں گا، سنا دیں آپ. آتا ہے؟ پر میرے سنی دا ایڈا ہی مسئلہ ہے، کوئی گل آؤندی بھی ہوئے تاں بھی نہیں دستا، آندا ہے میں ایڈا پڑھیا ہی نہیں، اس سے آگے نہیں جاتا. ربنا اغفر لی کیا ترجمہ ہے؟ یا اللہ مجھے معاف فرما اور میرے. تو آپ کو تو نماز میں ابا جی کا بھی خیال آ رہا ہے، ٹوٹ گئی رہ گئی. اماں کا بھی خیال آ رہا ہے، ٹوٹ گئی کہ رہ گئی. عجیب نادان بات ہے نا. او خدا کے بندو، نماز میں تو یہودی عیسائی کی بات بھی آتی ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی تفسیر پڑھو نا، یہاں سے مراد یہودی اور عیسائی لکھے ہیں مفسرین. تو کافر کا خیال بھی آ رہا ہے. اور آپ جب کفار کے متعلق آیات پڑھیں گے تبت یدا ابی لہب و تب، یہ کیا تماشا ہوا؟ کتنی گھنونی سازش، اتنی غلط بات کہ جی فلانے کا خیال آ جائے تو ٹھیک ہے. اور پھر عجیب بات کرتے کہتے جی حضور کا ذرا تعظیم کے ساتھ آتا ہے تو ابا جی کا بے ادبی کے ساتھ آتا ہے، اماں کا بے ادبی کے ساتھ خیال آتا ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے، تم تو نماز میں درود نہ پڑھو تو نماز نہیں ہوتی. او خدا کے بندو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تم کہتے ہو حضور کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی. ہمارا خیال ہے کہ خیال نہ آئے تو نماز نہیں ہوتی، خیال نہ آئے تو نماز نہیں ہوتی. اس لیے انہوں نے پکے عقیدے.
کچی پکی بات نہیں حضور قبر نور میں حیات ہیں کہ نہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مدینہ شریف میں حاضری دینے کے حوالے سے نا ایک شخص نے تحقیق کی اور اس کی ریسرچ آئی تو اس نے کہا کہ میں سوچتا تھا لوگ سب سے زیادہ کہاں روتے ہیں, تو لوگ سب سے زیادہ مدینہ شریف جا کے روتے ہیں, بڑا روتے ہیں. بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے, کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے, اور اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا تو مکینے گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے. وہاں جا کے لوگ روتے ہیں, تڑپتے ہیں. اب آپ شک پیدا کر دیں کہ پتہ نہیں حضور حیات ہیں معاذ اللہ کہ نہیں, تو اعلیٰ حضرت نے 2 قسمیں اٹھا کے کہا تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, بس میری چشم عالم سے چھپ جانے والے تو زندہ ہے معبود, اور اس پر دلائل دیے. تو میرے عزیز انہوں نے ہمارے عقیدے پکے کیے. پھر بھی اگر کوئی کچی پکی باتیں کرے, سویرے کچھ کہے, دوپہر کچھ کہے, شام کچھ کہے, تو وہ بندہ کمزور پڑا ہے. ورنہ ہماری فکری قیادت نے ہمیں دلائل سے, کتب سے, حوالہ جات سے مزین کیا.